سورہ کوثر ہے، پھر میرے رسول پاک کی شانوں کا ذکر فرمایا، پھر حضور کی عظمتوں کا بیان۔ نبی پاک علیہ السلام کے جب صاحبزادے کا وصال ہو گیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ کوئی نہیں، معاذ اللہ یہ تھوڑی دیر کی بات ہے، ان کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں، تو نام آگے کیسے چلے گا، یہ تو معاذ اللہ ابتر ہیں، نسل ختم ہو گئی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا محبوب انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ خیر کثیر کے بڑے معنی ہیں، محبوب ہم نے بڑی شانیں دی، بڑی عظمتیں دی، بڑا نوازا۔ فصلی لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ انا شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ آپ کا دشمن کہاں گئی؟ ابو جہل کی اولاد۔ کون کہتا ہے کہ میں عتبہ اتیبہ شیبہ کی اولاد ہوں؟ کون کہتا ہے کہ میں یزید کا بیٹا ہوں؟ دشمن ہی جر کٹا ہے۔ آگے سورۃ الکافرون ہے۔ کافروں نے معاذ اللہ کچھ اس طرح کی باتیں بھی شروع کر دی تھیں کہ کچھ دن آپ ہمارے رب کی عبادت کریں، ہمارے بتوں کی معاذ اللہ، تو کچھ دن ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ تو فرمایا نہیں، نہ تم اس کی عبادت کرو جس کی میں کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی کر سکتا ہوں جس کی تم کرتے ہو۔ فرمایا تم کرو گے نہیں جو تمہیں میں دعوت دے رہا ہوں، اور میں کر نہیں سکتا اس لیے کہ وہ باطل معبود ہیں۔ تو آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تم اس دعوت پہ تو آ جاؤ، لیکن وہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سورہ کافرون۔ آگے سورہ نصر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں اکثر مفسرین نے کہا کہ فتح مکہ کے موقع پہ آئی۔ کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو آپ دیکھ لیں گے لوگوں کو کہ وہ دین میں فوج در فوج داخل ہو۔ اور جب اللہ اتنی فتح دے تو پھر اللہ نے کیا سکھایا؟ فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، پس اب اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کریں اور اس سے بخشش کا سوال کریں۔ انہ کان توابا، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آگے سورۃ لہب ہے۔ اس صورت کے اندر جب ابو لہب نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی کی اور معاذ اللہ یہ کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اور اس کی بیوی کی مذمت کو بیان کیا۔ کہا تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس سورہ لہب کے اندر اس کا ذکر ہے۔ پھر اللہ کریم نے فضل کیا تو سورہ اخلاص آ گئی۔ کیا بات ہے! کافر پوچھنے لگے تمہارا رب کس طرح کا ہے؟ معاذ اللہ کیا کیفیت ہے، کس چیز کا بنا ہے، کیا خوبصورت ہے، اور اللہ کی کیا شانوں کا ذکر ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ میں ترجمہ کروں تو یوں کروں گا کہ اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اس جیسا اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی ہم پایا نہیں۔ ایک صحابی کے مقتدیوں نے، وہ امام بھی تھے، تو ان کے مقتدیوں نے شکایت کی کہ ہر رکعت میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیوں تم ہر رکعت میں یہی پڑھتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس سے محبت ہی بڑی ہے۔ فرمایا سورۃ اخلاص سے پیار کرتے ہو؟ حضور بڑا؟ فرمایا پھر یہ تمہیں جنت میں لے جائے گی ساتھ۔ اور فرمایا جو اس سورہ مبارکہ کو 3 دفعہ پڑھے گا اللہ پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ آگے سورہ فلق اور ناس ہیں۔ اکثر مفسرین نے لکھا یہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئیں۔ ہر جادو سے، ہر شر سے، ہر چیز سے بچنے کے لیے ان دونوں صورتوں کا ہمیشہ وظیفہ کرنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ رات کو پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک لیتے تھے، اور پھر جہاں جہاں تک دست مبارک پہنچتے تھے وہاں وہاں تک حضور پھیرتے تھے جسم میں۔ حضور کے تو دست مبارک ہر جگہ پہنچتے تھے، لیکن ہمارے لیے بتایا کہ جہاں جہاں پہنچ سکتے ہیں وہاں وہاں حضور پھیرتے تھے۔ اور بچوں پر بھی پڑھ کے دم کرنے کے لیے روایات موجود ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تو بڑی خوبصورت صورتیں ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے، ہر وقت ان کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے سورہ فلق کے اندر ارشاد فرمایا
قل اعوذ برب الفلق، آپ عرض کیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پروردگار کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے شر سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، زیادہ شر رات کو پھیلتا ہے، زیادہ گناہ رات کو ہوتے ہیں، رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ پھیل جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان کے شر سے جو پھونکے مارتی ہیں گرہوں پر، جب جادو کرتے تھے نا دور جاہلیت میں لوگ، تو وہ گرہ لگا کے اس میں پھونکتے تھے، فرمایا ان کے شر سے بھی پناہ مانگتے ہیں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ جو لوگ یہ پڑھتے ہیں تو جو بھی جادو ٹونا کریں گے وہ سب انشاءاللہ تعالی دور ہو جائے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الناس، اے حبیب عرض کیجئے میں پناہ لیتا ہوں سب انسانوں کے پروردگار کی، مالک الناس، سب انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، سب انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، بار بار وسوسہ ڈالنے والے، بار بار پسپا ہونے والے کے شر سے، جو بار بار پیچھے پسپا کیا جاتا ہے، شیطان بھگایا جاتا ہے، پھر پسپا ہو کے پھر آتا ہے، پھر حملہ کرتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسے ڈالتا رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم۔ بے شک رب کریم نے جو کہا وہ سچ فرمایا، حق فرمایا، بے شک قرآن راہ ہدایت ہے، بے شک قرآن ہی سے قیامت تک ہدایت ملے گی، بے شک قرآن ہی ہدایت کا واجب سرچشمہ ہے، بے شک قرآن ہی کے ذریعے اللہ قوموں کو عروج دے گا، بے شک قرآن کو چھوڑ کر ہی لوگ زوال پذیر ہوں گے، بے شک قرآن ہی قول فیصل ہے، بے شک قرآن ہی سچی کتاب ہے۔ ابھی بھی غافل ہو کر منہ پھیر رہے ہیں، غفلت میں منہ پھیر کے پھر رہے ہیں، حالانکہ اقترب للناس حسابہم، ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا۔ جس کی عمر کل 70 سال ہے، اگر اس نے 35 سے اوپر گزار لی ہے تو پھر اس کے تو حساب کا وقت قریب آ ہی گیا ہے نا، لیکن ابھی بھی وہ غافل ہے، ابھی بھی دنیا داری کا مد و جزر ہے، ابھی بھی وہی اس کے کیف و سرور ہے۔ فرمایا غافل نہ بنو، جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے ہو پڑھایا۔ دیکھیں نا، ایک آدمی مجبور ہوتا ہے اور ایک غافل ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ رستے میں آتے ہوئے حادثہ پیش آ گیا تھا، خدا نہ خواستہ تو یہ مجبوری ہے، اور ایک یہ کہتا تھا کہ میں نا رستے میں کہیں کھڑا ہو گیا تھا، دھیان لگ گیا تھا، اس پر غصہ ہے۔ غفلت نہ ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو میں مسجد سے باہر نکلا تو ایک صحابی اپنے مکان کی چھت بنا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، اور چھت تک مکان پہنچ گیا تھا، میری طرف دیکھ کر فرمانے لگے کوئی نئی آیت نہیں نازل ہوئی؟ تو میں نے کہا ہاں، آیت تو حضور نے پڑھ کے سنائی ہے، اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ ابھی بھی اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں اپنی غفلت میں۔ فرماتے ہیں جب میں نے انہیں یہ آیت سنائی نا، تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش ہو گئے، چپ کر گئے، پھر وہ نیچے اترے، انہوں نے ہاتھ جھاڑے اور مسجد نبوی کی طرف بڑھ گئے۔ تو میں نے کہا کہاں جا رہے ہو، مکان نہیں بنانا؟ تو فرمانے لگے تمہیں نے تو کہا ہے کہ حساب کا وقت آ گیا ہے، ابھی تو تم نے آیت سنائی ہے، تو اب میں مکان بناتا رہوں؟ اب تیاری کرتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے، اب تیاری کرتے۔ ایک بات ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے لوگ نوکری سے بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں، گھر کے کام کاج سے بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ من پسند کھانوں سے بھی بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے، معدہ ہی برداشت نہیں کرتا، کھا ہی نہیں سکتا۔ فرمایا کرتے تھے دعا کرو اللہ ہمیں گناہوں سے ریٹائر ہونے کی توفیق عطا کرے، وہ اصل چیز ہے، اس سے بھی ہم ریٹائر ہو جائیں۔ تو اس آیہ مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر فرمایا
اور فرمایا کہ وہ غافل ہو کے پھر رہے ہیں، دین کی باتوں سے روح گردانی کرتے ہیں، جب کوئی نصیحت کی کوئی نئی بات ان کے پاس آتی ہے تو توجہ سے سنتے نہیں، اور بس کھیل تماشے کے انداز سے سنتے ہیں، اور نبی کو اپنے جیسا بشر قرار دیتے ہیں، قرآن کو جادو، خواب پریشان، شاعری اور خود ساختہ کلام قرار دیتے ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ پہلے رسول بھی حاملین وحی تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، بشری تقاضے اور نبوت و رسالت کی عظمت اور شان کے خلاف نہیں ہوتے۔ اس کے بعد پچھلی قوموں کی سرکشی اور ان پر نازل کیے جانے والے عذاب کے آنے پر ان کے اقرار جرم اور ندامت کے رائے گاہ جانے اور ان کے نیست و نابود ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 22 سے لے کر اللہ تعالیٰ نے تقریباً آیت نمبر 24 تک پھر اپنی وحدانیت کے دلائل بیان فرمائے۔ زمین و آسمان کی تخلیق، صبح و شام کا آنا جانا، ان باتوں کا پھر سے ایک دفعہ ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ ہر رسول کی طرف اس امر کی وحی کی جاتی رہی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور صرف وہی عبادت کے لائق، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق۔ فرمایا یہ میں نے ہر نبی کو وحی کی، یہ ہر رسول کو کہا، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق۔ بڑا ہی پسند ہے یہ جملہ اللہ کو، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت ہے ہی نہیں۔ آیت نمبر 30 سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے سلسلے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے ان دونوں کو کھول دیا، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز بنائی۔ دروازے بند بھی ہم نے کھولے ہیں اور ہر جاندار چیز ہم نے پانی سے بنائی۔ پھر آیت نمبر 35 میں قانون قدرت بیان کیا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی ہر ذی حیات پر موت آئے گی، جو زندہ ہے وہ مرے گا بھی۔ الاشیاء تعریف بھی ازدادیہا، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی، دن ہے تو پھر رات بھی آئے گی، صبح ہے تو شام بھی ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی زندہ ہے تو اس پر موت بھی آئے گی۔ آگے چل کے بتایا کہ قیامت اچانک آئے گی، حیرت زدہ کر دے گی، نہ کوئی اسے رد کر سکے گا اور نہ کسی کو مہلت دی جائے گی، اچانک آ جائے گی۔ آیت نمبر 42 سے اللہ کے سوا جتنے بھی معبود ہیں سب کی نفی کر دی گئی۔ آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ جو لوگ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ان کو اللہ کے عذاب کا جھونکا بھی لگے، ہلکی سی ہوا بھی لگے، تو یہ اپنے ظالم ہونے کا اعتراف کر لیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 47 میں فرمایا کہ قیامت کے دن عدل کا ترازو قائم ہوگا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک کا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوا تو وہ ریکارڈ پہ آئے گا۔ آیت نمبر 51 سے ایک بار پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ اپنے چچا اور قوم کو بت پرستی پر ملامت کرتے رہے اور کہتے رہے کہ اللہ کی قسم تمہارے پیٹھ کے پھیرنے کے بعد، جانے کے بعد تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ خفیہ تدبیر کروں گا۔ تدبیر بڑی شاندار کی حضرت ابراہیم نے۔ جب قوم ساری میلے پہ چلی گئی نا تو آپ نے کلاڑا لیا اور چھوٹے سارے بت کاٹ دیے۔ ایک ہوتا ہے محبوب سے محبت کرنا اور ایک ہوتا ہے محبوب کے دشمن سے نفرت کرنا، یہ بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی جب بدر کی جنگ ہوئی نا تو اب رشتہ دار ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ان کے والد آئے تھے مقابلے میں بیٹے کے، رشتہ دار آمنے سامنے تھے، تو وہاں ایک جملہ ہے تاریخی جو حضرت عمر فاروق نے فرمایا، ایک تاریخی جملہ ہے، یہ محبوب کے دشمن سے عداوت رکھنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ ہماری بھائی زمین ہی کوئی نہیں تو کسی کا رٹا کیا ہوگا، جائیداد ہی نہیں تو جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا تو صرف اتنا ہی ہے کہ محبوب کے بارے میں کچی بات نہ کرو، کمزور بات میں اتنی سی بات ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا سیاست دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے تے دولت دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے، محبت دا جھگڑا ہے چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ محبت دا جھگڑا ہے، اینو چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تو حضرت عمر فاروق نے بڑا تاریخی جملہ کہا، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ایک دوسرے کے رشتہ دار آمنے سامنے ہیں تو پریشانی ہو رہی ہے، حضور آپ حکم کریں۔
میرا ماموں بھی آیا ہے یہاں لڑنے کے لیے، تو آپ مجھے حکم دیں، میں ماموں کی گردن لے کے آتا ہوں۔ آپ ہمیں حکم دیں، خود ہم اپنے رشتہ داروں کو ہاتھوں سے قتل کریں گے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک رشتہ وہی ہے جو محمد عربی کی محبت والا رشتہ ہے۔ تو یہ یاد رکھ لیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ کو دشمن پر غصہ ہے۔ وہ بھی عجیب انسان ہے جسے دشمن پہ غصہ ہی نہ آئے۔ اللہ نے قرآن میں کہا، میں سورہ توبہ میں آپ کو سنا آیا ہوں کہ فرمایا محبوب یہ منافق تیرے بے ادب ہے، تو اگر 70 بار بھی کہے گا تو میں پھر بھی ان کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ سے بڑا تو رحم کرنے والا کوئی نہیں نا، اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں نا۔ تو اگر رب کچھ لوگوں پہ جلال کرتا ہے تو یہاں بہت سارے لوگوں کو زیادہ انسانیت نظر آنے لگ جاتی۔ وہ کہتے ہیں جی انسان ہے، او خدا کے بندے، انسان وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کا ادب کرتا ہے صلی اللہ ہو۔ تو حضرت ابراہیم کو بڑا ہی غصہ تھا۔ یار آپ تھوڑا سمجھیں، یہ ایک ایسا پہلو ہے جس کی بڑی ضرورت ہے یہاں، آپ غور فرمائیں۔ علامہ اقبال نے کہا یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اور بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ، خودی ہے طے کے فضاں لا الہ الا اللہ۔ تو اب وہ بت کیا کر سکتے تھے؟ اللہ کے پیغمبر کا غصہ دیکھیں، فرمایا میرے رب کے شریک بنتے ہو، حالانکہ بت بنے ہوئے ہیں نا بت۔ وہ شیخ سعدی نے مثال لکھی ہے، سوکنوں کی بات سناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک شخص نا مٹی کی بیوی بنا کے نا تو اس پہ دوپٹہ ڈال کے اپنی بیوی سے کہنے لگا یہ تیری سوکن ہے۔ تو شام کو واپس گھر آیا تو اس نے مٹی کی عورت بھی ساری توڑ ڈالی۔ غصہ ہوتا ہے نا اپنے شریک پہ۔ تو کہا حضرت ابراہیم نے میرے رب کے شریک بنتے ہو، تو سارے چھوٹے چھوٹے بت توڑ دیے، پاش پاش کر دیے، اور جو بڑا بت تھا اس کی گردن پہ کلاڑا رکھ دیا۔ تو شام کو وہ آئے تو کس نے کیا یہ حال؟ تو کہنے لگے اسی نے کیا ہے جو روز ان کے بارے میں ہمیں بتلاتے تھے۔ بلایا حضرت ابراہیم کو، تو حضرت ابراہیم فرمانے لگے بڑے ہی بیوقوف ہونا، بڑے ہی بیوقوف ہونا، ان خداؤں کو پوجتے ہو جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، بڑے ہی پاگل ہو نا تم، بڑے ہی پاگل ہو۔ اور پھر کہنے لگے کہ وہ جو تمہارا بڑا معبود جس کو تم مانتے ہو نا معاذ اللہ، اس کی گردن پہ میں نے کلاڑا رکھ دیا، اسی سے پوچھ لو کس نے مارا ہے۔ تو وہ کہنے لگے بت تو نہیں نا بولتے؟ تو فرمانے لگے آؤ پھر میرے رب کا کلمہ پڑھو، جو بولتا ہے تو پھر قرآن کی آیتیں ارشاد فرما دیتا ہے۔ اب کافر کا یہ حال ہے کہ دلیل سے لوگ عاجز آ جاتے ہیں تو لڑائی کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا پکڑو اسے آگ میں ڈال دو، آگ جلائی، اور اس کی وسعت اتنی زیادہ تھی کہ اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا تھا نا تو وہ بھی نیچے گر جاتا تھا جل کے۔ میلوں تک آگ جلائی، کس کے لیے؟ ایک بندے کے لیے، اس لیے کہ نمرود کو پتا تھا بندہ تو ایک ہے پر اس کے پیچھے طاقتیں خدائی ہیں، اور آگ میں ڈالا حضرت ابراہیم کو۔ اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے اگر خالی ٹھنڈی ہونے کا کہا جاتا تو زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی، تو اللہ نے فرمایا زیادہ ٹھنڈی نہ ہونا، سلامتی والی ٹھنڈی ہونا، جس ٹھنڈک کو برداشت کیا جا سکے۔ تو ان کے تو معبود بھی اپنے آپ کو معاذ اللہ نہ بچا سکے، اور جناب ابراہیم کے رب نے انہیں بچا لیا۔ پھر نمرود کلمہ پڑھ گیا تھا، حضرت ابراہیم آگ سے نکل آئے نا، پڑھ گیا تھا کلمہ، ختم اللہ علی قلوبہم۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے سزا دی ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ آیت نمبر 78 سے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ایک مقدمے کا ذکر ہے، جس میں حضرت داؤد نے فیصلہ کیا تو جناب سلیمان علیہ السلام نے اس کے برعکس فیصلہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو صحیح فیصلہ کرنے کی سمجھ عطا فرمائی۔ دونوں باپ بیٹا تھے نا، تو فرمایا ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ کرنے کی سمجھ عطا کی ہے، اور ہم نے دونوں کو قوت فیصلہ اور علم عطا کی ہے۔ اب یہاں بات سمجھنی ہے، ایک نے فیصلہ ٹھیک کیا ہے اور ایک کے فیصلے کو قرآن نے ٹھیک قرار، لیکن اللہ فرماتے ہیں قوت فیصلہ ہم نے دونوں کو دی ہے اور علم بھی ہم نے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر امام شافعی، امام اعظم، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، فیصلے کی قوت اللہ نے سب کو عطا فرمائی۔ کسی نے کوئی فیصلہ کر دیا اور کسی نے کوئی فیصلہ کر دیا، تو یہ اجتہادی معاملات ہیں، جو جس کے پیچھے بھی چلے گا اللہ اسے راہ ہدایت ہی عطا فرمائے گا۔ تو
اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایک عدالت اگر فیصلہ کرے تو دوسری میں نظر ثانی کے لیے مقدمہ لے جانے کی اجازت ہے، یہ بھی اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر فرمایا ہے، یعنی پہاڑوں کا ان کے تابع ہونا، پہاڑوں اور پرندوں کا ان کے ساتھ مل کے تسبیح پڑھنا، اور جنگ سے حفاظت کے لیے ان کا زرہ بنانا، اسی طرح ہوا کو سلیمان کے تابع کرنا علیہ السلام، اور جو ان کے حکم سے ان کے تخت کو ہوا میں اڑا کر لے جاتی تھی، اور جنات کو ان کے تابع کرنا، وہ ان کے حکم سے کام کرتے تھے، جنات بھی، جن بھی تابع ہوتے ہیں اللہ کے نبیوں کے۔ جب نبی پاک طائف سے واپس آئے تھے تو حضور پریشان تھے، تو جنوں کی جماعت نے آ کے کلمہ پڑھا، کہا یا رسول اللہ اگر وقتی طور پر انسان نہیں مانتے تو ہم تو حاضر ہیں نا، ہمیں کلمہ پڑھا دیں۔ جن رسول اللہ کے غلام بنے، تو حضرت سلیمان کا تخت بھی ہوا میں اڑتا تھا۔